الرحمن الرحیم۔ آج کے سلیبس کی غزل نمبر 4 شاعر بہادر شاہ ظفر کی ہے۔ اس کا تعارف دیکھیے گا کہ بہادر شاہ ظفر سن 1775 میں پیدا ہوئے اور 1862 ان کی وفات کا سال ہے۔ بہادر شاہ خاندان مغلیہ کے آخری تاجدار تھے۔ جب انہوں نے بادشاہ سنبھالی تو اس وقت مغلیہ اقتدار اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا اور شاہی خاندان کا فرد کچھ بچے جہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں ذرا توجہ فرمائیں، میں ایک بات کرنے لگا ہوں۔ جب بچے پڑھتے ہیں شاہی خاندان کافر، میں بعد میں کہتا ہوں بچوں سے کہ یہ آپ توجہ فرمائیں کہ کا لگ ہے آگے فرد ہے، کہ شاہی خاندان کا فرد ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے شاعرانہ طبیعت بھی پائی تھی۔ دیکھو طلباء، یہ بڑی خاص بات ہے کہ کوئی وقت کا بادشاہ اور شاعر بھی ہو، ایسا بہت کم ہوا ہے کہ صرف اسلامی نہیں انسانی، صرف اسلامی نہیں پوری انسانی تاریخ میں ایسے بہت کم معاملات، شخصیات ایسی گزری ہیں کہ جو شاعرانہ طبیعت کی حامل ہوں، کہ وہ وقت کے بادشاہ بھی تھے اور شاعر بھی تھے، لیکن ایسی شخصیات تاریخ میں ملتی ہیں۔ تو ہندوستان میں جب مسلمان بادشاہ تاجدار مغل سلطنت کے شاعرانہ طبیعت کے حامل تھے۔ شاعری میں شاہ نصیر، ذوق، ابراہیم ذوق اور غالب سے اصلاح علی، یہ تین جو ہے نا شاعر ان کے اساتذہ میں سے ہیں۔ تو زیادہ تر ان کا تعلق جو ہے وہ شاہ نصیر اور ابراہیم ذوق سے رہا ہے، اور 1857 کی جنگ آزادی میں اقتدار ان سے چھن گیا۔ اور یہ بھی توجہ کیجیے گا کہ یہ ہندوستان کے آخری بادشاہ تھے، اور 1857 کی جنگ آزادی ہوئی، اس جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہوئی اور انگریز قابض ہو گئے، اور پورے ہندوستان پر مسلمانوں کی تقریباً 800 سے لے کر 1000 سال کی جو ہے نا سلطنت تھی وہ ختم ہو گئی۔ یہ آخری تاجدار تھے، اور ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا گیا۔ ان کے بیٹوں کو بہادر شاہ ظفر کے بیٹوں کو ان کے ہی بزرگ اجداد کے مغل بادشاہ ہمایوں کے دربار میں لے جا کر ان کے سامنے بیٹوں کو گولیاں ماری گئیں، ان کو شہید کیا گیا، اور انہیں انگریزوں نے جلا وطن کر کے، بہادر شاہ ظفر کو جلا وطن کر کے رنگون، موجودہ نام ہے ینگون، جسے برما بھی کہتے ہیں، وہاں اس کو نظر بند کر دیا، یعنی کہ قید کر دیا، جہاں انہوں نے زندگی کے آخری سانس انتہائی قسم پرسی، یعنی کہ بری حالت، قسم پرسی وہ ناگفتہ بیان کرنے قابل نہیں ہے۔ کہاں شاہانہ زندگی، کہاں بادشاہ، اور کہاں جو ہے نا وہ کال کوٹری، چھوٹا سا کمرہ کچا اور ٹوٹے پھوٹے چارپائی، اور نہ کپڑے نہ چیزیں، کچھ بھی نہیں، صرف ایک جو ہے نا وہ تہمت باندھنے کے لیے جس کو دھوتی کہتے ہیں یا بنیان، کوئی کپڑا نہیں، کچھ بھی نہیں۔ کہاں شاہی لباس، شاہی کھانا، کھانے پینے، شاہی ڈشیں کھاتے تھے، اور یہاں کچھ بھی نہیں۔ اور دیکھو جس کو قید کیا جائے گا پھر اس کے ساتھ نرمی تو نہیں ہوگی نا۔ تو بہرحال یہ ان کے ساتھ تو رنگون میں ہی انتقال کیا اور وہیں دفن ہوئے۔ تو ان کا مزار ادھر ہی ہے برما میں، جس کو رنگون بھی کہتے ہیں، اس کا شہر ینگون، برما۔ اس برما کا اب اس ملک کا نیا نام ہے میانمار، اس ملک نے پورا نام چینج کر لیا ہے۔ تو یہ ان کی زندگی کے بس بالکل مختصر حالات ہیں، حالانکہ وہ بادشاہ کی زندگی کے حالات اتنے مختصر نہیں ہوتے، بہت کچھ ہوتا ہے، بس چند سطریں ہیں۔ اور اب ان کی شاعرانہ خوبیاں دیکھیے کہ بہادر شاہ ظفر کے کلیات میں 30,000 سے زیادہ شعر ہیں۔ اب میں کبھی بچوں سے کہتا ہوں کہ یار سوچیں کہ جو بندہ تقریباً 60-70 سال عمر گزارے اور ایک سال میں 365 دن ہیں، تو 365 دنوں کو ضرب دیں تو کل زندگی کے دن بنتے 25,000، کم و بیش کل زندگی کے دن بنتے ہیں تقریباً 25,000 دن انسان گزارتا ہے، 20,000 25 حد 30,000 دن گزار لے گا دن۔ تو ان کے اشعار 30,000 ہیں۔ علامہ اقبال کے کل اشعار ہیں 14-15,000، ان کے اشعار ان سے بھی ڈبل ہیں۔ بھی انداز ہے یار، شعر لکھنا کوئی آسان کام ہے؟ آپ سوچتے ہیں نا کبھی کوئی بندہ کسی نے نعت لکھی ہے، کسی نے حمد لکھی ہے، کسی نے نظم کہی ہے، کسی نے غزل کہی ہے، شاعری کوئی آسان کام ہے؟ بھی کوئی آپ تو چلو میٹرک کے طالب علم ہے کہ آپ کا ایک لیول ہے، ایک سطح ہے،
کہ کبھی سوچا بیٹھ کے یار میں بیٹھ کے کوئی شعر لکھوں، میں کوئی تخلیق کروں؟ تو جو جن کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے نا، صلاحیت لکھنے کی، وہ پین کاپی قلم پکڑ کر بیٹھے رہیں پورا سال، ان کے ذہن میں ایک شعر بھی نہیں آئے گا۔ اور یہ دیکھیں پورے دیوان لکھ جاتے تھے یہ لوگ، اور کتنی کمال بات ہے کہ انہوں نے زندگی میں 30,000 سے زیادہ شعر لکھے ہیں، اور انہوں نے تقریباً سبھی اصناف جمع ہے صنف کی، یعنی کہ اقسام، یعنی کہ شاعری کی جتنی اقسام ہو سکتی ہیں، یعنی آپ نے حمد بھی لکھی، نعت بھی لکھی، غزل بھی لکھی اور نظمیں بھی کہیں، شاعری کی جتنی اقسام ہو سکتی ہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو کہ جتنی اقسام آپ نے تمام اقسام میں شاعری کی، اور یعنی کہ طبع آزمائی کی، یعنی کہ کوشش کی۔ تو لیکن ان کی پہچان ان کی غزل ہے۔ آپ کی جو اصل جو پہچان ہے بہادر شاہ ظفر کی، وہ غزل ہے۔ اور آپ کی غزلوں کے مضامین دیکھیے، محاسن غزل، کہ آپ کی غزلوں میں سوز و گداز اور غم کے مضامین پڑھنے والوں کو متاثر کرتے ہیں۔ زبان کی صفائی یعنی سادگی، اور روزمرہ کے استعمال نے، یعنی روزمرہ کی جو اردو ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ روزمرہ کے استعمال نے ان کی غزل کو ایک خاص رنگ عطا کیا ہے، جس کی بدولت انہیں اردو کے اچھے غزل گو شاعروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ بہادر شاہ ظفر کا کلیات خاصا ضخیم ہے، یعنی بہت وسیع ہے، بہت بڑا ہے۔ 30,000 شعر ایک کتاب میں یکجا کرنا، اور جو 4 دواوین، یہ دواوین جو دیوان کی جمع ہے، دیوان کی جمع، غزل کی کتاب کو دیوان کہتے ہیں، نظم کی کتاب، حمد کی کتاب، نعت کی کتاب، ان کو دیوان نہیں کہتے۔ آپ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ غزل کی کتاب کو دیوان کہتے ہیں، اور یعنی کہ آپ صاحب دیوان شاعر ہیں۔ علامہ اقبال صاحب دیوان شاعر نہیں ہیں، علامہ اقبال کی تمام کتابیں نظمیں ہیں۔ آپ علامہ اقبال کی چند ایک غزلیں ہیں، لیکن وہ اس کی ایک کتاب نہیں ہیں، وہ غزلیں کسی نظم والی کتاب میں ہیں۔ جیسے علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر، ہمارے ہیرو ہیں، ایسی بات نہیں، وہ ان کا بڑا مقام، بڑا مرتبہ، لیکن اب علامہ اقبال غزل کو شاعر نہیں ہیں، غزل کو شاعر ہیں لیکن ان کا دیوان نہیں ہے۔ تو دیکھیے گا کہ آپ کے 4 دیوان ہیں، اور کلیات ظفر میں اردو زبان کے علاوہ آپ کی شاعری میں پنجابی اور پوربی زبان کے اثرات کے حامل اشعار ملتے ہیں۔ یہ ان کا مختصر سا تعارف ہے۔ اب ان کی شاعرانہ خوبیاں دیکھیے گا، توجہ فرمائیں کہ ان کی غزل جو ہے یہ سدا بہار غزل ہے، اور یہ غزل ان کی ایک بڑا مقام رکھتی ہے۔ جتنے بھی ان کی غزلیں ہیں، شاعری ہے بہادر شاہ ظفر کی، ان کی تمام غزلوں میں یہ ان کی نمائندہ غزل ہے، اور بڑی شاہکار غزل ہے، بڑی شاندار غزل ہے، اور اس کے مضامین جو ہے وہ پڑھنے والوں کو متاثر کرتے ہیں، کیونکہ یہ غزل ان کی جنگ آزادی کے بعد کیوں لکھی گئی، کیونکہ شاعر کبھی اس کا جو فن کبھی مرتا نہیں ہے، چاہے وہ اس کو قید کر دیا جائے، اس کو تکلیفیں دی جائیں، کچھ بھی ہو جائے، جو فنکار ہوتا ہے اس کا ہنر کبھی مرتا نہیں ہے۔ یہ گاڈ گفٹڈ ہوتے ہیں، خدا دا صلاحیت کے مالک ہوتے ہیں۔ تو ان کی یہ غزل بڑی کمال غزل ہے، بڑی شان اور سدا بہار غزل ہے، اس میں درد و غم کے سارے مضامین پائے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ غزل مکمل سن لیجئے کہ یہ غزل ان کی قید میں جانے کے بعد کی ہے، نظر بند ہونے کے بعد کی ہے۔ جب ان کی حکومت چھن گئی، بادشاہ چھن گئی، تو یہ غزل اس کے بعد کی ہے۔ تو دیکھیے گا کہ وہ جب ایک بادشاہ کو اس کی ساری سلطنت چھن جائے تو پھر اس کے درد و غم کیسے نکلتا ہے، دیکھیے ذرا سنیے گا کہ لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے گیا، سنیے گا اشعار کہ لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار، کہ اس میں دیار اور ناپائیدار اور آگے انتظار، فصل بہار، یہ ان کے قافیہ ہیں، اور جو ردیف ہے وہ میں، جو بغیر ایک ہی لفظ ہے میں جو بار بار آ رہا ہے۔ دوبارہ سنیے گا کہ لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ دوسرا شعر ہے کہ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، یہ بڑا ضرب المثل شعر ہے، کمال ہے، لوگ اپنی تقریروں میں پڑھتے ہیں، گفتگو میں پڑھتے ہیں، یاد کر لیجئے کہ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔
اور شعر ہے کہ بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں۔ کتنا کمال شعر ہے کہ بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں۔ اور شعر ہے کہ ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، ان حسرتوں سے کہہ دو، ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ اور شعر ہے کہ دن زندگی کے ختم ہوئے شام ہو گئی، پھیلا کے پاؤں سوئیں گے کنجے مزار میں، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے۔ آخری شعر بھی بڑا کمال ہے، ضرب المثل اشعار ہے سارے۔ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ تو شعر اس کے بڑے کمال ہے، ضرب المثل پوری جتنی بھی ان کی شاعری ہے نا، یہ نمائندہ غزل ہے، بڑی کمال۔ اور بھی غزلیں بڑے کمال غزلیں ہیں کہ بات کرنی مجھے کبھی ایسی مشکل تو نہ تھی، یہ بھی ان کی بڑی غزل ہے، جس کو گایا بھی ہے مہدی حسن نے، بڑی کمال غزل ہے، اور وہ باقاعدہ اس کو ترنم کے ساتھ گایا گیا ہے کہ بات کرنی کبھی مجھے کبھی ایسی مشکل تو نہ تھی، جیسے تیری محفل یاد ہے کہ پہلے کبھی ایسی تو نہ تھی۔ تو پہلا شعر سمجھے گا کہ لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں۔ شاعر کہتا ہے کہ میری سلطنت چھین کے، اس کا مطلب ہے میرا دیار کہتے ہیں گھر، دیار کہتے ہیں گھر شہر سلطنت ملک، اور اجڑا برباد کہ میں جس جگہ مجھے قید کر دیا ہے، صرف یہی نہیں اجڑ گیا، میرا وہ ملک بھی اجڑ گیا جو مجھ سے چھین لیا گیا۔ 1857 کی جنگ آزادی کا آپ نے بار بار ذکر کرنا ہے، سب میری بات سن لو، توجہ یہ سیکھ لو آج۔ 1857 کی جنگ آزادی کی آخری جنگ تھی مسلمانوں کی، اور وہ ہار گئے، شکست ہو گئی۔ تو اس میں دلی شہر آپ کا دارالحکومت تھا، دلی شہر میں آپ کا جو شاہی قلعہ ہے وہاں آپ کا قلعہ تھا، تو وہاں بہت بربادی ہوئی، مکانات گر گئے اور محل کو نقصان پہنچا، کوئی گولہ بارود ایجاد ہو گیا تھا، تو انگریزوں نے گولے بارود کا بے دریغ استعمال کیا تھا۔ اس وقت تک گولہ بارود آ گیا تھا، تو انگریزوں نے گولیاں گولہ بارود، اور پورے شہر میں جو نا وہ بہت ابتر حالت ہو گئی، ایسا لگتا تھا کہ جیسے قیامت برپا ہو گئی ہے، ایسی جنگ ہوئی، بہت لوگوں کی جانیں گئی ہیں، ان کی بھی جانیں گئی ہیں وہ بھی ہے، لیکن یہاں مسلمانوں کا بھی کچھ اور بھی، یعنی کہ ہندو وغیرہ نے بھی ساتھ دیا تھا، لیکن یہ جنگ ہار گئے تھے۔ تو لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کہ یہ جو میرا ملک اجڑ گیا، برباد ہو گیا، اور جہاں میں قید ہوں یہ بھی میرے لیے اجڑی ہوئی چیز ہے، کہ میرا وہ محل نہیں ہے، وہ شاہانہ زندگی نہیں ہے، کہ میرا یہاں دل نہیں لگ رہا، میرا یہاں وقت نہیں گزر رہا، کہ کہاں میری سلطنت، کہاں میرا شاہی لباس، اور کہاں میرا جو ہے یہ ایک کوٹری، ایک کچا سا کمرہ تھا اکیلا، دائیں بائیں کھیت تھے، اکیلا کمرہ ہے، کوئی آبادی نہیں، کوئی چیز نہیں ہے، دور دراز علاقے میں، جیسے نا جنگل میں ویرانے پھینک دیا، کہ ہندوستان میں ہی نہیں رہنے دیا۔ انگریزوں نے کہا تھا کہ ہم تیرے بیٹوں کو تیرے سامنے گولی ماریں گے اور تجھے زندہ رکھیں گے، اور تجھے ڈھونڈ ڈھونڈ کر ماریں گے، ایک لمحہ لمحہ تو مرے گا۔ تو لگتا نہیں ہے دل میرا جڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ اور یہاں سوالیہ داد ہے استفہامیہ، کس کی بنی ہے، بات بن جانا، بنی میں نے بات کا بن جانا، کام ہو جانا، کہ یہ دنیا جانا عالم لام پر زبر ہے، عالم دنیا، عالم علم جاننے والا، اگر لام کے نیچے زیر ہو تو عالم علم جاننے والا، اور لام پر زبر ہو تو عالم یعنی کہ ملک، الحمدللہ رب العالمین، وہ لام پر زبر ہے کہ تعریف سب جہانوں کے رب کی، عالمین 2 جہان۔ تو ناپائیدار جو چیز ناپختہ ہو، پختہ نہیں ہے، کچی ہے اور پائیدار نہیں ہے، تو شاعر کہتا ہے کہ یہ دنیا ہی ناپائیدار ہے، کہ کل نفس ذائقۃ الموت ہے نا، کہ ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، کہ یہ دنیا ہی ناپائیدار ہے، جہاں تو کسی کی آ کر بات بنی نہیں ہے۔ کیا سلطان، کیا اولیاء، کیا اللہ کے نیک بندے، کیا سکندر اعظم جو ساری دنیا کو فتح کرنے نکلا، پتہ نا سکندر اعظم جس کو الیگزینڈر دا گریٹ کہا جاتا ہے، وہ پوری دنیا فتح کرنے چلا تھا، لیکن 30-32 سال کی عمر میں انتقال کر گیا۔ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ایک بر اعظم میں پیدا ہوا، دوسرے بر اعظم میں جا کر بیمار ہو، تیسرے بر اعظم میں اس کا انتقال ہو گیا، اور صرف اس کو زہر بجھا ہوا تیر لگا، جب تلوار لگی تھی اسی ہندوستان میں، تو اس کا انتقال ہو گیا، وہ پوری دنیا فتح کرنے لگا اور جوانی میں انتقال کر گیا۔ تو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا شعر کس کی بات یہاں مکمل نہیں ہو پاتی، خواہش مکمل نہیں ہوتی، کہ ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ مرزا غالب کا شعر ہے کہ ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے،
بہت نکلے میرا انمان پھر بھی کم نکلے، کہ میرے بڑے ارمان تھے لیکن وہ میں سوچ رہا تھا کہ میری بڑی بڑی خواہشیں ہیں، جب گنا گیا تو وہ کچھ بھی نہیں، کہ لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ یہ سوالیہ انداز ہے کہ شاعر بہادر شاہ ظفر کہہ رہے کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتائیے آپ کے کسی کے پاس جواب ہے کہ اس دنیا میں آ کر کس کی بات بنی ہے، جس کی بات اگر بننے والی بھی وہ بھی دنیا چھوڑ کر چلا گیا، کہ 1000 سال کے وہ فرعین کے جو اہرام مصر ہیں، پیرامڈز ہیں، وہ 4000 سال سے کھڑے ہیں، لیکن وہ لوگوں نے اپنی زندگی کب کی پوری مار کے چلے گئے دنیا سے۔ تو کسی کی بات یہاں پر بنتی نہیں ہے، کوئی 1000 برس بھی جلے نا، ایک محاورہ سا بنا ہوا ہے، کہاوت ہی کہ 1000 برس بھی جلے تو پھر بھی مرنا ہے، حالانکہ 1000 برس کوئی جیتا نہیں ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر جی ہے، حضرت شیس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، ان کی عمریں تھیں لیکن وہ بھی دنیا چھوڑ گئے۔ تو کہ لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی عالم ناپائیدار میں، یہ دنیا پائیدار نہیں ہے۔ دا لائف از ناٹ اے بیڈ آف روزز، یہ زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہے، کانٹے ہیں، اور کانٹے پھولوں کے ساتھ یہ دنیا میں یہ رکاوٹیں ہیں، ساتھ چھوڑ کر چلے جانا۔ آگے ہے کہ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، اور شاعر کا تضاد دیکھے کہ عمر دراز، پہلے دراز کہہ رہا ہے پھر آگے 4 کہہ رہا ہے، اس کو تضاد کہتے ہیں، کہ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، کہ عمر کہ میری کافی طویل عمر پائی انہوں نے، کہ 1775 ہے اور 1862 ہے، تو تقریباً 90 سال سے زیادہ عمر پائی، 90 سال، دیکھو 90 سال سے زیادہ عمر بنتی ہے، تقریباً 90 سال ہے میں۔ تو اس کے باوجود شاعر کہتا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ اس دن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر کوئی بندہ 8 گھنٹے سوتا ہے، 24 گھنٹوں کو 8 پر تقسیم کریں، 3 اس 8 ہی کم 8 دن 16 8 دیا 24، تو ایک حصہ سو گیا۔ جس بندے کی عمر 60 سال ہے پھر 3 پر تقسیم کریں، 20 سے کم 20، 20 دونا 40 اور 20 دیا 60۔ اس کا مطلب ہے جس بندے کی عمر 60 سال ہے اس نے اپنی زندگی کے 20 سال سو کے گزار دیے، وہ زندگی کے 20 سال سوتا ہی رہا، بات سمجھ آئی؟ تو پھر بھی بندہ کہتا ہے یار میں نے بڑی زندگی گزاری، میں نے بڑا کام دیکھا ہے۔ جب اس سے پوچھا جائے کہ آپ نے زندگی کتنی گزاری، کہتا ہے یار پتہ نہیں چلا کیسے گزر گئی۔ ابھی کل کی بات ہے کہ لڑکے تھے نوجوان، آج بوڑھے ہو گئے۔ تو شاعر جو ہے وہ کہتا ہے میں عمر دراز مانگ کے، اللہ نے جو مجھے عمر دی تھی، اللہ تعالیٰ نے، یہ مانگ کے لائن سے مراد ہے اللہ کی عطا ہے کہ اللہ نے مجھے ایک لمبی عمر دی ہے، اور لمبی عمر کو اردو محاورے میں، ضرب المثل میں محاورے میں 4 دن کہا جاتا ہے، کہ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات، 4 دن کی چاندنی، کہ میں اپنی عمر دراز میں 4 دن مانگ کے لایا تھا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سے، کہ مجھے 4 دن کی زندگی ملی، اور وہ 4 دن بھی میرے کیسے گزرے کہ 2 آرزو میں کٹ گئے، کہ جب میں بادشاہ کے مسند پر براجمان تھا تو میری خواہش تھی کہ میں پورے ہندوستان کا بادشاہ بنوں، کہ انگریز قابض ہو رہے تھے، اور وہ درجہ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ دہلی کے قریب دائرہ تنگ کرتے چلے